قال الله تعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، یہ عرض پاک، یہ وطن عزیز جسے ہم پاکستان کہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس اللہ کی ایک امانت ہے، اور یہ امانت ہم نے مانگ کر لی ہے، اس وعدے کے ساتھ لی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک زمین کا ٹکڑا تو ہمیں عطا فرما دے جس میں ہم آزاد ہوں، کسی کے غلام نہ ہوں، وہاں ہم تیری رضاؤں کو حاصل کرنے کے لیے تیری مرضی کو نافذ کریں گے، تیری رضاؤں کو حاصل کرنے کے لیے تیرے نظام کو نافذ کریں گے، تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح تو چاہتا ہے ہم اس طرح زندگی گزاریں گے۔ اللہ پاک نے یہ امانت ہمارے سپرد کر دی۔ پھر پاکستان ایک نعمت ہے۔ اللہ پاک نے صرف زمین کا ایک ٹکڑا ہمیں عطا نہیں کیا، بلکہ اس میں کائنات کی تمام قابل ذکر نعمتوں کا، تمام قابل ذکر راحتوں کا، آسائشوں کا وہ سامان بھی بہم پہنچا دیا جو کسی قوم کی آسودگی کے لیے ضروری ہے۔ سب سے بڑی ضرورت آپ کی پانی ہے۔ وہ سرزمین اور وہ ملک اور وہ قومیں اور وہ قبیلے جو پانی سے محروم ہیں، وہاں زندگی کتنی پھیکی، کتنی بے رونق، کتنی بے مزہ، کتنی بدصورت، روکھی سوکھی ہوئی زندگی۔ آپ کو اللہ پاک نے پانی دیا ہے، زیر زمین پانی آپ کا ہے، آپ کی دسترس میں ہے، میٹھا پانی ہے۔ گاہ بگاہ اللہ آپ کے اوپر بارشوں کی انعامات نازل فرماتا ہے۔ آپ کا خیال رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں پر آپ کے پانی کو سٹور کیا ہوا ہے کہ بجک وقت ان کو دے دوں کہ یہاں کہاں اس کو سنبھال کے رکھیں گے۔ اور بالکل اسی طرح جس طرح ماں ضرورت کے وقت اپنے بچوں کو دودھ دیتی ہے، جب آپ کی فصلوں کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ پانی پگھل پگھل کر آپ کی کھیتوں کو سیراب کرتا ہے اور آپ کی زمینوں کو آباد کرتا ہے۔ پھر اس پانی کے نتیجے میں جو راحتیں اور جو نعمتیں جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ ہم چونکہ خود پیدا اٹھا رہے ہیں، ان کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قسم و قسم کے پھل ہیں، انواع و اقسام کے فروٹ ہیں۔ چوک میں چلے جائیں، ریڑھیاں وقت سے پہلے ایک پھل ختم ہو رہا ہوتا ہے، دوسرا پھل آ جاتا ہے بھری ہوئی۔ کبھی اللہ پاک نے اس طرح کی قلت، کسی قسم کا کوئی قحط اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نہیں دکھایا۔ تو یہ اللہ کی نعمت بھی ہے، اللہ کی امانت بھی ہے اور اللہ کی نعمت بھی ہے۔ حق یہ ہے کہ ہم اس نعمت کو ضائع نہ کریں، اس امانت کا حق ادا کریں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلسل بے وفائی پہ اترے ہوئے ہیں، مسلسل وعدہ فرموشی کا ارتکاب کر رہے ہیں، مسلسل اپنے خدا کو نظر انداز کر رہے ہیں، مسلسل اپنے عہد و پیمان کو فراموش کر رہے ہیں، اور جب کبھی اجتماعی فیصلے کا وقت آتا ہے
उस वक्त हम फिसल जाते हैं, उस वक्त हम गिर पड़ते हैं, उस वक्त हम गलत फैसला कर लेते हैं। अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ता, उसका वबाल पलट कर हमारे सरों पर आता है और उस अजाब को हम खुद झेलते हैं और उस मुसीबत को हम खुद बर्दाश्त करते हैं। उस अजियत में हम खुद मुब्तला होते हैं और एक अरसे तक मुब्तला रहते हैं, यहां तक कि इन अजियतों और अजाबों को सह सह कर अब हम तकरीबन करीब मर गए हैं, बिल्कुल मरने के करीब हैं। कौमी जिंदगी बिल्कुल हलाकत के किनारे पे खड़ी हुई है, लेकिन हमें बिल्कुल कोई होश आने वाली नजर नहीं आती। बिल्कुल बेहोश हैं, मदहोश हैं, जज्बातियत से मगलूब हैं, नारों के पीछे भाग रहे हैं, देखे हुए लोगों को, बार बार देखे हुए लोगों को आजमाते हैं, ठोकरें खाते हैं, अपना कुछ बिगाड़ते हैं, अपने मुल्क का कुछ बिगाड़ते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के साथ जो हमने वादा किया था कि हम यहां इस्लाम को नाफिज करेंगे, एक जमीन का टुकड़ा तू हमें अता कर दे, हम तेरे निजाम को नाफिज करेंगे। कैसे हुक्मरान चाहे थे, देखे थे ख्वाब में, कैसे हुक्मरानों की तमन्नाओं में लोगों ने कुर्बानियां दी थी, खून बहाया था, बच्चे ज़िबा कराए थे, जायदादें छोड़ी थी, कब्रें छोड़ी थी।